ایک گاؤں میں ایک نواب صاحب رہا کرتے تھے اور بہت بڑی جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس کے آس پاس کے لوگ نواب صاحب سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دفعہ نواب صاحب بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ قریب کے سارے حکیموں نے اپنے تمام نسخے آزما لیے مگر نواب صاحب کو کسی طور پر آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر نواب صاحب نے اپنے ملازم حکیم سے کہا کہ دوسرے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دو کہ جو بھی ہمیں اس تکلیف سے نجات دلائے گا اسے 100 سونے کی اشرفیاں انعام دیں گے۔ بہت سے لوگ انعام کی لالچ میں نواب صاحب کا علاج کرنے آئے مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ نواب صاحب کی تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی تھی مگر کوئی بھی حکیم اس بیماری کا علاج تلاش نہ کر سکا۔ ایک دن ایک بزرگ پھٹے پرانے کپڑوں میں حویلی کے گیٹ پر پہنچے اور دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ دربان نے بزرگ کی حالت دیکھ کر بزرگ کو بھگانا چاہا مگر بزرگ بضد تھے کہ مجھے نواب صاحب سے ملنا ہے۔ بڑی مشکل سے دربان نے اس بزرگ کو نواب صاحب کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور علاج کی اجازت چاہی۔ نواب صاحب نے بزرگ کی حالت دیکھ کر بے دلی سے اجازت دے دی۔ بزرگ نے خربوزے منگوائے اور کاٹ کر نواب صاحب کو کھلانا شروع کر دیا۔ ابھی نواب صاحب نے 2 ہی خربوزے کھائے تھے کہ نواب صاحب کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ جلدی سے استنجا خانے کی جانب تشریف لے گئے، اور جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ان بزرگوں سے نواب صاحب نے ان کا حال پوچھا اور تسلی ہونے پر اجازت چاہی اور اپنا انعام طلب کیا۔ نواب صاحب نے خوشی سے اشرفیاں بزرگ کو دے دی۔ نواب صاحب کا ملازم حکیم بھی یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہ علاج اس کے دماغ میں آ جاتا تو یہ اشرفیاں بھی اسے مل جاتی۔ خیر بزرگ اپنا انعام لے کر اپنی راہ پر چل پڑے۔ دربان کو جاتے وقت اپنا پتہ بتا گیا۔ نواب صاحب صحت مند ہو کر بہت خوش تھے تو نواب صاحب نے ایک بہت بڑی دعوت کا انعقاد کیا جس میں ہر خاص و عام کو مدعو کیا گیا تھا کہ کچھ ماہ بعد نواب صاحب دوبارہ اسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ہر طرح کا علاج کے باوجود ان کی تکلیف دور نہ ہو سکی۔ دوبارہ اعلان کی تجویز دی گئی۔ ان کے حکیم نے کہا کہ بلا وجہ 100 اشرفیاں ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خربوزے منگوا دیں، میں علاج کر دیتا ہوں۔ نواب صاحب کے حکم پر دوبارہ خربوزے لائے گئے اور حکیم صاحب نے نواب صاحب کو خربوزے کھلانا شروع کر دیے مگر اس بار خربوزے کھا کر بھی حالت نہ سدھری۔ اب حکیم بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اشرفیوں کی لالچ میں وہ کس مصیبت کو دعوت دے بیٹھا ہے۔ وہ بھاگا حویلی سے باہر آیا اور سب ملازموں کو جمع کرنے کے بعد اعلان کرنے کا حکم سنا دیا۔ دربان نے جب یہ سنا تو اس نے بتایا کہ وہ بزرگ کا پتہ جانتا ہے، وہ اسے پکڑ کر لے آئے گا۔ حکیم نے فوراً اس بزرگ کو لانے کا حکم دیا۔ حکیم اور نواب دونوں بے چینی سے بزرگ کا انتظار کرنے لگے۔ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچا اور ان کی حالت دیکھ کر خربوزے لانے کو کہا۔ نواب صاحب کے حکیم نے کہا کہ وہ نواب صاحب کو خربوزے کھلا چکا ہے۔ بزرگ نے ضد کی کہ خربوزے لائے جائیں۔ بالآخر ان کی ضد پر مجبور ہو کر نواب صاحب نے خربوزے لانے کا حکم دے دیا۔ خربوزے کا چھلکا کھانے کے بعد نواب صاحب کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ اپنی حاجت رواں کرنے کے واپسی پر نواب صاحب نے بزرگ کو گلے لگا لیا۔ اب کی بار ان کی خدمت میں 200 سونے کی اشرفیاں پیش کی گئی مگر بزرگ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کیا اور جانے کی اجازت مانگی۔ نواب صاحب بولے، پہلی بار جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ نے مجھے خربوزے کھلائے تھے، اس کے بعد طبیعت خراب ہونے پر میرے حکیم نے علاج کیا تو اس کا اثر نہ ہوا، لیکن آپ نے آ کر پھر خربوزے سے ہی علاج کر دیا۔ بزرگ نے جواب دیا، پہلی بار جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس موسم میں خربوزے کا گودا فائدہ مند تھا اور اس موسم میں خربوزے کا چھلکا فائدہ دیتا ہے۔ میرے لیے 100 اشرفیاں بھی بہت ہیں، آپ میری طرف سے یہ اشرفیاں حکیم کو دے دیں۔ نواب صاحب بزرگ کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے اور بزرگ سے معافی مانگی اور ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ ناظرین،
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔